نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم۔ سامعین کرام، آج میرا گفتگو کا عنوان ہے غیر مقلدین کے گمراہ کن عقائد۔ غیر مقلدین امام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ کیا امام کو ماننا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا غلط؟ اور اہل حدیث کی جو گمراہی ہیں عقیدہ میں، ہم ان کا بھی واضح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غیر مقلدین کے گمراہ کن عقائد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ غیر مقلدین کے گمراہ کن عقائد۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و اقوال تشریع نہیں ہیں۔ مشہور غیر مقلد ابو عبداللہ قصیری صاحب لکھتے ہیں، سب افعال و اقوال آن سلام کے تشریع اور محمود نہیں ہے، اور عصمت مطلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ثابت نہیں، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی بعض خطاؤں پر اعتراض نہ کرا کرتے۔ تحقیق الکلام فی مسئلۃ البیع والالہام، صفحہ نمبر 24-25 میں ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں۔ غیر مقلد کا عالم حسن خان لکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے احکام دینی میں بھول چوک ہو سکتے ہیں۔ رد التقلید بکتاب المجید، صفحہ نمبر 13۔ نوٹ: اس کتاب پر مولوی نذیر حسین دہلوی اور جناب شریف حسن دہلوی وغیرہ کا اکابر غیر مقلدین کے دستخط اور مہر موجود ہیں۔ بحوالہ جامع الشواہد، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 3، رام چندر اور لکشمن بھی نبی ہیں۔ علامہ واحد الزمان لکھتے ہیں، وَلِهَذَا يَنبَغِي لَنَا إِلَىٰ آخِرِ۔ ہدایت المہدی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 85۔ ترجمہ: ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، اور کافروں میں تواتر کے ساتھ وہ معروف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نیک انبیاء تھے، جیسے رام چندر، لکشمن اور کشن جی جو ہندوؤں میں ہیں، اور زرتشت جو فارسیوں میں ہے، اور کنفیوشس اور مہاتما بدھ جو جین اور جاپان میں ہے، اور سقراط اور فیثاغورس جو یونان میں ہیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم یوں کہیں، ہم ان تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب کے فرمانبردار ہیں۔ 4، نبی اور ولی بیک وقت زمین و آسمان کی باتیں سن سکتے ہیں۔ علامہ واحد الزمان لکھتے ہیں،
اما لو ظن الآخر بیت المہدی صفحہ نمبر 25 ترجمہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علی یا اور کوئی اللہ کا ولی عام لوگوں سے زیادہ سن سکتا ہے، حتیٰ کہ تمام دنیا اور زمین کے کناروں دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں۔ نمبر 5، یا رسول اللہ یا علی یا غوث پکارنا شرک نہیں۔ وبہذا بالآخر ہدایت المہدی 24 ترجمہ، اور اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ عام لوگ جو یا رسول اللہ یا علی یا غوث کرتے ہیں تو محض پکارنے سے ہم شرک کا حکم نہیں لگائیں گے۔ نمبر 4، حضرت مہدی کے زمانے میں رجعت ہوگی۔ من مات علی الحب الآخر دسلبیب فی الاسوۃ الحسنہ بالحبیب صفحہ نمبر 251 مصنف ملا معین ترجمہ، جو شخص امام مہدی علیہ السلام کی سچی محبت پر فوت ہو گیا اور وہ امام کا زمانہ نہ پا سکتا تو اللہ تعالیٰ یاد دیں گے کہ حضرت مہدی اس کو زندہ کریں، پھر وہ آپ حضور بڑی کامیابی پائے گا ان کا نور کے دھونی سے، اور یہ رجعت ان کے زمانے میں ہوگی۔ نوٹ: عقیدہ رجعت شیعوں کا عقیدہ ہے جو باطل ہے اور مردود ہے۔ نمبر 7، بعض صحابہ فاسق ہیں۔ علامہ واحد الزمان لکھتے ہیں، افمن الآخر نزول الابرار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 ترجمہ، پس کیا وہ شخص جو مومن ہو فاسق کی طرح ہے، اور اس معلوم ہوا کہ بے شک صحابہ میں سے بعض ہیں جو فاسق ہیں، جیسے ولید، اور اسی طرح کہا جائے گا معاویہ بن ابو سفیان کے حق میں، اور عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب کے حق میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے بعد نقل کرنے میں صادق ہیں، نہ کہ وہ معصوم ہیں۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ مولانا محمد جوناگڑھی عنوان قائم کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کا معتبر نہ ہونا، اگر پھر عنوان قائم کرتے ہیں صحابہ کی دراز سمجھ معتبر نہیں۔ شمع محمدی صفحہ نمبر 19۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خود ساختہ تھی۔ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب لکھتے ہیں، آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، اب دنیائے سویت کے منتخب خلیفہ تھے، اس لیے آپ کی خود ساختہ خلافت کا 4 یا 5 سالہ دور امت کے لیے ایک عذاب خداوندی تھا۔ آپ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک آیت رحمت ثابت ہوئی۔ صدیقہ کائنات صفحہ نمبر 237۔ نمبر 10، ساگی دادی اور نانی سے نکاح جائز ہے۔ مولوی ثناء اللہ مصری نے دادی اور نانی کے ساتھ نکاح کرنے کو مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ سوتیلے بھنجے کی پوتی سے نکاح جائز قرار دیا۔ کتاب توحید و سنہ صفحہ نمبر 273۔ غیر مقلد مولوی فقیر اللہ مدراسی صاحب نے بھی اپنی کتاب اعلام خلق اللہ صفحہ نمبر 3 پر مولوی ثناء اللہ مصری کے یہ فتویٰ مع سوال و جواب کے شائع کیا ہے، چنانچہ سوال جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سوال: ایک شخص نے اپنی جد کی زوجہ سے نکاح کیا اور عورت منقوہ سے ہم بستر ہو کر مجامعت کی، اور بعد چند روز کے زن منقوہ کو حمل رہا، اسی سے لڑکا پیدا ہوا۔ اب علماء شریعت اس بارے میں کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ نکاح ہوا یا نہ؟ لڑکا کس کی جانب کر دیا جائے گا؟ اس کے شوہر پر نفقہ واجب ہوگا یا نہ؟ جواب: باحکم لا تنکحوا ما نکح بائکم، حقیقی والدہ کی منقوہ ستی والدہ سے نکاح تو منع ہے، مگر جد کی منقوہ کی حرمت منسوخ نہیں، اس لیے غالباً نکاح مذکورہ صحیح ہوگا، بچہ بھی صحیح نسب ہوگا۔ اخبار امر
غلام تسری 114 رمضان 1332 ہجری۔ شاہ صاحب سے درد مندانہ اپیل۔ برعمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے فریق مخالف کو ایسا جواب دے کہ فریق مخالف اپنا دفاع نہ کر سکے۔ شاہ صاحب نے اپنے مختصر کتابچے میں علماء دیوبند کے عقائد کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کرنے کے لیے جب ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایک کتابچہ تحریر کیا تو اس کے رد عمل کے طور پر قلم اٹھانا پڑا۔ یہ کتاب شاہ صاحب کے عمل کے رد عمل ہے، جواب حضرت کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں تمام جوابات شاہ صاحب کے اکابر کی کتب سے دیے گئے ہیں۔ آپ کتاب ایک طرف شاہ صاحب کے کتابچہ کا رد عمل ہے تو دوسری طرف شاہ صاحب کے لیے ایک عمل بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب اس عمل کی رد عمل کے لیے قلم اٹھائیں اور اس کتاب کا جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں تو چند باتوں کی وضاحت مطلوب ہے۔ نصیب شاہ سلفی صاحب سے 10 سوالات۔ شاہ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کا جواب ضرور لکھیں، لیکن شاہ صاحب اس بات کا خیال رکھیں کہ جواب لکھتے وقت یہ نہ لکھیں کہ میں اکابر کو نہیں مانتا۔ اگر شاہ صاحب یہ لکھیں کہ میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا تو صرف یہ کہنے سے شاہ صاحب کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ شاہ صاحب کے لیے ضروری ہے کہ ضرور وضح کریں کہ آپ اپنے علماء کو نہیں مانتے، کہ آپ اپنے علماء کو کیا انہیں مانتے ہیں۔ یہ ضرور وضح کریں کہ آپ اپنے علماء کو کیا نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، یا اس مسائل کو نہیں مانتے، یا اہل حدیث مذہب کو نہیں مانتے۔ اگر شاہ صاحب یہ کہیں کہ میں ان عقائد اور مسائل کو نہیں مانتا تو شاہ صاحب سے 10 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے اکابر کے ان مسائل اور عقائد کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ غلط ہیں، تو آپ اپنے اصول کے مطابق ان میں سے ہر مسئلے کے غلط ہونے پر قرآن و حدیث سے اسی طرح اور واضح دلیل پیش کریں جس میں آپ کی اپنی رائے کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور نہ کسی امتی کا قول ہو، کیونکہ آپ کے نزدیک قرآن حدیث کے دلیل کے بغیر کسی عقیدے یا مسئلے کو صحیح مان لینا تقلید ہے، اور تقلید آپ کے نزدیک شرک ہے۔ لہذا مشرک بننے سے بچنے کے لیے صرف قرآن حدیث سے دلیل پیش کریں۔ نمبر 2، اگر مان لیا جائے کہ آپ لوگوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ہر غیر مقلد کی اپنی اپنی جدا تحقیق ہے، آپ کے جہلا اپنے علماء کے مسائل کو نہیں مانتے اور نہ ہی ایک عالم دوسرے عالم کے مسائل کو مانتا ہے، بلکہ ان مسائل لکھنے والوں پر لعنت کی آواز بلند کی جاتی ہے، اور آپ حضرات ان کو اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ کا مصداق بناتے ہیں، تو پھر آپ ائمہ مجتہدین کے باہمی اجتہادی اختلاف پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، جبکہ ان کا اجتہادی اختلاف باعث اجر و ثواب و رحمت ہے، نہ کہ باعث لعنت۔ نمبر 3، جب آپ کے سامنے آپ کی کسی اکابر کی عبارت کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو نہیں مانتے۔ جب آپ اپنے اکابر کی عبارت کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کے اکابر کتاب کیوں لکھتے ہیں، پھر ان کی تشہیر کیوں کرتے ہیں، ان کو کیوں خریدتے ہیں؟ جب دوسرا آپ کے خلاف آپ کتاب سے کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں تو ماننے سے انکار کرے باوجود چھاپتے کیوں ہیں؟ آپ کے کتب خانے اور ٹرسٹ کیوں قائم ہیں؟ ان کتابوں کا علمی خدمات اور علمی کارناموں کے عنوان سے کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ مزید ہے کہ ان کتابوں کو مفت کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ آپ کے کتب خانوں اور لائبریریوں میں یہ کتب کیوں موجود ہے؟ آپ ان کتابوں کو نہ ماننے کے باوجود آگ کیوں نہیں لگاتے؟ آئندہ آپ کے اکابر ایسی کتابیں لکھنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کتب خانے اور ٹرسٹ کیوں ختم نہیں کرتے؟ اور جو غیر مقلد ایسا لٹریچر تقسیم کریں اس کی جوتوں سے توجہ کیوں نہیں کی جاتی؟ نمبر 4، جب غیر مقلد عالموں کی تحقیق جدا جدا ہے اور آپ ان کو نہیں مانتے تو یہ بھان مٹی کا کنبہ ہوا نہ کہ کوئی جماعت، پھر ان کو جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، جماعت غرباء اہل حدیث اور جماعت شعبان اہل حدیث کہنا کیسے درست ہے؟ کیسے درست ہے؟ نمبر 5، جب آپ مانتے ہیں کہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی
فقہ حنبلی اور فقہ مالی کے تمام مسائل غلط نہیں۔ مثلاً فقہ حنبلی کے 12 لاکھ مسائل میں سے صرف 200 کے قریب مسائل پر اکثر احتجاج کیے جاتے ہیں اور ہماری طرف سے ان کے منہ توڑ جواب بھی دے چکے ہیں۔ اس کے برخلاف غیر مقلد کے مسائل فقہ حنفی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین کے مسائل فقہ حنفی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے باوجود غیر مقلدین سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن کو سن کر غیر مقلدین ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ مسائل کو لکھنے والوں کو سکھ ہے ایمان کہہ دیتے ہیں، سوائے انکار کے ان کے پاس ان کا مسائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تمام غیر مقلدین سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی تردید کے لیے آپ نے کوئی جماعت بنائی ہے یا ان کی تردید میں کوئی رسالہ یا پمفلٹ وغیرہ شائع کیا ہے؟ اگر کوئی پمفلٹ یا رسالہ شائع کیا تو منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام الناس ان کتابوں سے اجتناب فرما سکیں۔ نمبر 6، آپ حضرات کو دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو ہمارے اکابر و مسائل جن کو آپ حضرات سکھوں کے مسائل کہتے ہیں، اگر آپ حضرات ان قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے ہو تو آج تک اس کا انکار کیوں نہیں کیا، یا پھر ان کو قرآن حدیث کے ثابت کیوں نہیں کیا؟ ان مسائل قرآن حدیث سے ثابت نہ کرنے یا ان پر انکار کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضرت اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ نمبر 7، جن مسائل کو آپ قرآن حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں، کیا ان مسائل پر آپ نے تحقیق کی ہے؟ اگر تحقیق کی ہے تو قرآن حدیث کے دلائل جن سے آپ نے ان مسائل کو غلط ثابت کیا ہے منظر عام پر لایا جائے، اور اگر تحقیق نہیں کی ہے تو ان مسائل کی بغیر تحقیق انکار کرنا انصاف نہیں بلکہ ضد ہے، اور یہ ضد صداقت ہے اور امانت، شرافت اور دیانت کے خلاف ہے۔ نمبر 8، شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان اکابر کے نام پیش کریں جن کو قرآن و حدیث کے دعویٰ میں سچا سمجھتے ہیں، تاکہ ان کی کتابوں کی تحقیق کی جائے کہ وہ کتنے سچے ہیں، اور اگر آپ اپنا کوئی سچا عالم پیش نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے تمام علماء جھوٹے ہیں اور آپ کا مذہب جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے، اور جھوٹ بھی قرآن و حدیث کے معاملہ میں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نمبر 9، جب آپ حضرت کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، تو صادق سیالکوٹی کی کتاب صلاۃ الرسول اور سبیل الرسول وغیرہ عام الناس میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی کتابوں کو کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ کیا صادق سیالکوٹی کی کتابیں آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کا درجہ رکھتے ہیں یا ان کتابوں میں تمام باتیں قرآن و حدیث کی ہیں؟ ایک بات بھی صادق سیالکوٹی کی نہیں۔ نمبر 10، جب آپ کی کسی بات پر اعتراض ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، جبکہ آپ کے علماء ان پر فخر کرتے ہیں اور اسے علمی کا کارنامہ کہتے ہیں۔ چنانچہ معروف غیر مقلد ابو یحییٰ امام خان نشہروی کی کتاب ہندوستان میں اہل حدیث کا علمی خدمت میں اکابر غیر مقلدین کی اکثر کتابوں کا نام موجود ہے، مثلاً ہدایۃ المہدی، نجم الابرار، من فقہ النبی المختار وغیرہ۔ جب ایک کتاب منظر عام پر آئی اس کا تعارف یوں کرا گیا، ایک کتاب علمی کتاب ہے، اور اس کتاب کو 29 مارچ 1937 عیسوی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی طرف سے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی 50 سالہ جوبلی کانفرنس میں فخریہ طور پر پیش کیا گیا۔ ماخوذ از ہندوستان میں اہل حدیث کی علمی خدمت، 9 طبعہ لاہور۔ اب شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ
ایک طرف کسی کتاب کی علمی خدمت کی عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، دوسری طرف اس کے بارے میں آفات کی متعدد رائے ہوتی ہیں۔ احتجاج کیوں؟ آپ ان مسائل کی ذمہ داری قبول کریں اور ان مسائل کا قرآن و حدیث سے صریح دلائل سے جواب دیں، اور اگر یہ مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو ان کتابوں پر رد کرنے کے بعد تمام کتابوں کو آگ لگائی جائے اور دوبارہ ان کی تشریح نہ کی جائے۔ اگر یہ کتابیں آپ کی نہیں ہیں تو پھر ان کتابوں کی تعریف علمی خدمت کے عنوان سے ابو یحییٰ، امام خان نوشہری اور عبدالرشید عراقی، اسحاق بہتی وغیرہ کی کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ جدا باعدہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ خلاصہ کلام میں نکلا، اہل حدیث قرآن حدیث میں جو اپنا مطلب بنتا ہے ان کو لیتے ہیں، اور جو اپنا مطلب کے خلاف قرآن حدیث چلا جاتا ہے ان کو نہیں مانتے۔ ان کا نام اہل حدیث ہے۔ یہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل حواس ہے۔ ہم تو ان کو دھبا کہتے ہیں، ان کا ہم کیا کہتے ہیں؟ دھبا کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو علمیت والے سے پوچھ لو، اور انہی حضرات کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کے کتاب کو شائع کیا جاتا ہے اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر ایک قرآن حدیث پر عمل کرتے تو کتاب کیوں چھپاتے ہیں؟ تو اپنے اپنے مجتہد بن جائے، قرآن حدیث پر عمل کریں، صرف قرآن حدیث دیکھ کے، تو انہوں کتاب چھپوانے کی کیا ضرورت ہے قرآن حدیث کے علاوہ؟ دوسری بات، جن لوگ 4 اماموں پر اعتراض کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر واقعی وہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے نبی کی دور میں، نبی کی عہد میں جو چیز موجود نہ تھی وہ اب موجود ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں گے یا نہیں؟ اگر استعمال کریں گے تو قرآن حدیث سے اس کی حل نکل دے، اگر قرآن حدیث سے حل نہیں نکلتا تو ہمیں وہ بتا دے کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ مثلاً عام فی الحال جلسے جلوس میں جاتے ہیں، ہم جس گاڑی میں سوار ہو کر جاتے ہیں اس کا گاڑی کا نام ہے فرچونہ۔ ہم اہل حدیث سے جو غیر مقلد کے نام سے موسوم ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتا دے جب ہم اس گاڑی پہ سوار ہوں گے تو ہم کس طرح گاڑی چلائیں گے؟ سب سے پہلے کون سا بٹن دبائیں گے؟ بیلٹ کیسے پہنیں گے؟ یہ ساری ہمیں مسائل قرآن و حدیث کی روشنی بتا دے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر واقعی وہ اہل حدیث ہے تو بتائیں گے، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو ان کا مطلب ہے دھبا ہے، یہ صرف ناموں کا اہل حدیث ہے، کاموں کا اہل حدیث نہیں ہے۔ اور واقعی اہل حدیث ہے تو ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اس سوال کا جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کو میری اس گفتگو سے ناراضگی ہو تو الگ بات ہے، اگر کسی کو سمجھنی ہے
جاننا ہے، پھر بھی معلوم نہ ہوا میری بات گفتگو سے کیا کہنا چاہتا ہوں، تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ مجھے اور آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میری موبائل نمبر میں دے رہا ہوں 956341 9563414760۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، لکھ لیں 9563414760۔